خالق کائنات آپ تمام مومنین کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج انتہائی پاکیزہ، مقدس اور مغفرت اور رحمت والی رات ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، جمعہ کا دن اس کو سید الانبیاء سید الایام کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو یہ شب جمعہ ایسی بابرکت رات ہے، معصوم کا ارشاد ہے کہ ایک گنہگار آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو پہلی قبر کی رات، پہلی رات شب جمعہ آ جاتی ہے، تو جو پہلی رات کا عذاب ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی ٹال دیا جاتا ہے جی، اسی ایک رات کے صدقے میں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بعض اوقات عمل ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے وہ کریم اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں تھوڑا سا ٹائم دے، تھوڑا سا وقت میرے لیے یہ بنائے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ کتنے علماء اخلاق نے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ کوئی آدمی کسی حیوان کو پانی پلا دیتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عمل چھوٹا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ آتا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کا حصہ ہے، یعفو عن الکثیر ویقبل القلیل، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تھوڑے تھوڑے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ اور بار بار قرآن کریم میں توبہ کی نصیحت کرتا ہے، توبہ کا حکم دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، مایوسی کفر ہے، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنا اس نے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ جتنے تیرے گناہ ہوں گے، جتنے تیرے گناہ ہوں گے، میری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ مایوس تو وہ ہو کہ جس کو میری رحمت کا اندازہ ہو جائے کہ میرے گناہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میری معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب میری رحمت اتنی وسیع ہے، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک دعا ہے، منقول ہے، جو فریضہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان لم یکن اہلا ان تبلغنا رحمت، اے میرے اللہ اگرچہ ہم اس اہل نہیں ہیں کہ تیری رحمت ہمیں پہنچے، لیکن تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہم گنہگاروں تک پہنچ جائے گی۔ ہم میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم تیری رحمت کے مستحق بن جائیں، لیکن تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہم گنہگاروں تک پہنچ جائیں گی۔ اس لیے وہ قرآن میں پکار کے کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیوں اس کا دروازہ چھوڑ گیا ہے؟
کہاں بھٹک کے رہ گیا ہے، لیکن جب انسان آخری سانس میں بھی توبہ کر لیتا ہے، آخری عمر میں بھی توبہ کر لیتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں، اصول کافی میں 5ویں امام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں جب ایک گنہگار بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اندھیری رات ہو، جنگل کا سفر کر رہا ہو، جو کچھ اس کے پاس زاد راہ تھا، سواری تھی، وہ سواری اس کی گم ہو جائے، زاد راہ اس کا گم ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں اگر اچانک اس کو وہی سواری اور پھر زاد راہ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں جتنا وہ آدمی خوش نہیں ہوگا جس کو اچانک دوبارہ زاد راہ مل جائے، جتنا اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ وہ ہماری توبہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے تھا میرا، چلا گیا شیطان کے رستے پر، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب لوٹ کے آئے گا، کب لوٹ کے آئے گا۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اللہ کے بندو خالص توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو۔ اصول کافی میں ایک حدیث ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کب توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر زندگی کا 1 سال رہتا ہو وہ توبہ کرے تو پھر بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر حضرت نے فرمایا سال تو بہت زیادہ ہے، اگر زندگی کا 1 مہینہ بھی رہتا ہو تو وہ توبہ پھر بھی قبول کر لیتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کرے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر زندگی کا 1 ہفتہ باقی ہو پھر بھی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، اگر زندگی کا 1 دن باقی ہو، 1 دن باقی ہو، سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا 1 دن بھی بہت زیادہ ہے، 1 گھنٹہ رہتا ہو، ساعہ حدیث میں ہے، 1 گھنٹہ رہتا ہو، پھر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ یہاں تک کہ سید الانبیاء نے فرمایا 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے، اگر زندگی کا آخری لمحہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جی۔ لیکن انسان سوچے کہ ہو سکتا ہے جس سانس میں بیٹھا ہوں یہی میری زندگی کا آخری لمحہ ہو، کیونکہ آنے والے سانس کا پتہ نہیں ہے آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو، نوجوانوں، بزرگوں، وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے یہ جو مقدس راتیں ہیں، شب جمعہ ہے یا اس قسم کی شب قدر آتی ہیں یا اس قسم کی 15 شعبان کی رات آتی ہے، اس کو بھی شب قدر ہی کہا جاتا ہے یا شب برات کہا جاتا ہے، نیمہ شعبان۔ یہ آج کل اس کو اس زبان میں سمجھانا آسان ہے جیسے یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے پیکج آئے ہیں جی۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ تھوڑا عمل کرو گے، پیکج میں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑا خرچ ہوتا ہے، فائدہ اس میں ہے زیادہ ہوتا ہے۔
ان راتوں میں اللہ کہتا ہے عمل تیرا تھوڑا ہوگا لیکن اجر تجھے زیادہ ہوگا۔ اور پھر ہماری ذرا روٹین وہ نہیں ہے، بڑا عرصہ ہو گیا میں نے ایک تقریر سنی، اس وقت میں ابھی پڑھتا تھا، تو مولانا صادق حسن کی، کراچی والے، ان کی میں نے تقریر سنی تو محرم الحرام کی مجلس تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آج مجلس ذرا دیر سے شروع ہو رہی ہے کیونکہ شب جمعہ تھی اور مسجد میں چونکہ دعائے کمیل کا اور باقی دعاؤں کا پروگرام تھا، اس لیے ہم نے مجلس لیٹ شروع ہوئی ہے۔ تو وہ مجھے آج تک ان کا جملہ یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجلس ہم نے اس لیے محرم کی مجلس آج دیر سے شروع ہو رہی ہے چونکہ شب جمعہ تھی اور دعاؤں کا پروگرام تھا، اور ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں شعاؤں کو چھوڑو، آج ہماری مجلس ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نہیں، یہ ایسی بابرکت رات ہے، اس کے جو اعمال ہیں اور کوئی بھی عمل بجا نہ لے آئے۔ آغا شہید حسینی کے حالات میں پڑھ رہا تھا، عارف حسین حسینی صاحب کے، کہ وہ ایک دفعہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس قیادت کو کیا کرنا ہے کہ آج شب جمعہ گزر گئی ہے اور مجھے دعائے کمیل پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ کسی میٹنگ میں وہ اس طرح مصروف ہوئے کہ وہ دعائے کمیل نہ پڑھ سکے، تو وہ رو پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج دعائے کمیل پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، مجھے اس قیادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ان راتوں کو، یہ جو اس منزل پہ لوگ پہنچے ہیں، وہ ان لمحات کو اہمیت دیتے تھے، جی اہمیت دیتے تھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد میں اور کچھ بھی نہ صحیح، جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں کم سے کم کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اتنا فائدہ تو ہے نا، بیٹھ جائیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے ساتھ غلط نظر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کم سے کم تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں نہ کر رہا۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کم وقت مسجد کے لیے ملتا ہے، جی پوری دن کی مصروفیات ہوتی ہیں، روزی کے لیے دوڑتے ہیں، جب مسجد میں ٹائم آتا ہے تو اس وقت ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے دعا بھی لمبی کر دی ہے، نماز بھی لمبی کر دی ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ جی ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھیں آل محمد کی عظمت پر، اللہم صل علی محمد۔ نہیں، مسجدیں، حدیث قدسی میں ارشاد گرامی ہے، خالق فرماتا ہے کہ اے اللہ کے بندو ذرا غور کرو کہ جب اپنے گھروں کو کتنا ٹائم دیتے ہو اور میرے گھر کو کتنا وقت دیتے ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے جا کر گھروں میں بسترے میں بیٹھ جائیں گے، بچوں کے ساتھ گپ شپ ہی لگائیں گے، پوری یعنی صبح 5، 5:30، 6 بجے تک بستر میں رہیں گے۔ اپنے گھر کو کتنا وقت دیا اور خدا کے گھر کو کتنا وقت دیا؟ اور پھر ہم خدا سے ہی اجر بھی مانگتے ہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی کریم، وہ بڑا ہی بزرگ و برتر ہے، اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، صرف ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دل اس طرف میل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ اپنے نبی سے کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے نہیں جو بڑے نیک ہیں، جو بڑے مقدس ہیں، اسرفوا علی انفسہم،
جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ نیک نہیں، پرہیزگار نہیں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ شیخ صدوق الحرامہ نے ایک روایت لکھی ہے، غالباً امالی میں یہ پہلے باب کی پہلی روایت ہے، بڑا عرصہ ہو گیا میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ ایک آدمی تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو نے جتنا بڑا بھی گناہ کیا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف کر دے گا۔ نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا اس مسجد سے بھی تیرا بڑا گناہ؟ اس نے کہا جی مسجد سے بھی بڑا، اس پہاڑ سے بھی بڑا گناہ؟ اس نے کہا۔ حضرت نے فرمایا تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے۔ یعنی جب انسان اندر سے پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے، اور واقعاً اس نے گناہ کیا بھی اتنا ہی، ظلم کیا تھا، میں اس محفل میں بتا نہیں سکتا اس نے کیا کیا تھا۔ کفن چور تھا، کفن چور تھا، مردوں کے کفن اتارتا تھا، اور اس نے پھر کسی مردے کے ساتھ اس سے بھی آگے تجاوز کیا اور انتہائی ظلم تک پہنچ گیا، انتہائی ظلم تک پہنچ گیا۔ جب اس کو وہ گناہ یاد آتا تھا تو چیختا تھا، تڑپتا تھا، پریشان ہوتا تھا، حتیٰ کہ حضرت نے فرمایا کہ میری محفل سے نکل جا۔ اب ذرا اندازہ کریں، میری محفل سے نکل جا، کہیں تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ شیخ صدوق الحرامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا، وہاں سے جنگلوں کی طرف اس نے رخ کر لیا، جنگل میں گیا، اپنے آپ کو اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، گریہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، حضرت نے دریافت کیا کہ وہ ایک گنہگار بندہ آیا تھا، اب کافی دن ہو گئے اس کے بارے میں کچھ سنا نہیں ہے کہ کہاں گیا۔ پوچھتے 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 پتہ چلا کہ وہ اس طرف جنگل کی طرف رخ کر کے کیا ہے جی۔ اب اس کو ایک دل میں تسلی ہوتی ہے کہ جتنا میں نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کیا ہے یقیناً اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، لیکن اپنے گناہ کی طرف دیکھتا تھا تو اور زیادہ گریہ کرتا تھا، حتیٰ کہ پیغمبر اعظم کو حکم ہوتا ہے کہ اے میرا نبی، جس کو تو نے دھتکار کر نکال دیا تھا، اب اس نے اتنا گریہ کیا ہے، اتنا اس نے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے کہ اب میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور جب تک تو اس کو خود نہیں لائے گا اس وقت تک وہ مدینے میں واپس نہیں آئے گا۔ جب اللہ نے توبہ قبول کی ہے تو خود پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ جا کے اس میرے گنہگار بندے کو اپنی محفل میں لے آؤ۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب وہ کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے لیے کتنے یعنی اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اس کے لیے کتنے بہانے بنا دیتا ہے جی۔ میں آخری روایت پیش کرتا ہوں، بات کو ختم کروں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قحط پڑ جاتا ہے جی، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، میرے اللہ ہم یقیناً جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ادا نہیں کر سکے، لیکن تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے،
بارش نازل فرما۔ خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ، اس بستی میں ایک انتہائی گنہگار، ایک انتہائی بدکار آدمی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پورے علاقے پر میری رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے میرے اللہ، پھر مجھے بتا دے، میں اس کو جا کر کہتا ہوں کہ اس شہر سے نکل جا، بستی سے نکل جا جی۔ تو خالق کائنات کی آواز آتی ہے کہ موسیٰ، اگر تجھے بتا دوں کہ وہ کون ہے تو مجھے ستار العیوب کون کہے گا؟ میں تو اپنے بندے کے عیب چھپاتا ہوں، میں کیسے بتا دوں کہ وہ فلاں گنہگار ہے؟ جاؤ موسیٰ، اس بستی میں جا کر اعلان کرو کہ جو اس کردار کا مالک آدمی ہے وہ اس بستی سے نکل جائے، اس کی وجہ سے رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ گئے، انہوں نے اعلان کیا۔ اب وہ بندہ سوچتا ہے، او میرے اللہ، میں جتنا گنہگار ہوں آخر ہوں تو تیرا بندہ نا، اس کردار کا مالک میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلوں گا تو پورا شہر دیکھے گا کہ اس کردار کا یہی مالک تھا اور یہی نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا پردہ فاش ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے میرا پردہ کھل جائے گا۔ جب اس نے یہ عرض و نیاز کی ہے کہ میرے اللہ، تو تو پردے دینے والا ہے، تو تو گناہ کو چھپانے والا ہے، میرا گناہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جب اس نے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے تو خالق کی آواز آتی، او میرا بندہ، تو نے گناہ کیے ہیں لیکن تیرے گناہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب ابھی تک کوئی بندہ نکلا نہیں ہے کہ بارش نازل ہونا شروع ہوئی ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرے اللہ، تو نے کہا تھا کہ ایک گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے رحمت نازل نہیں ہو رہی، اور وہ نکل جائے تو میں رحمت نازل کروں گا۔ نکلا ہے کوئی نہیں، نکلا تو ہے کوئی نہیں، رحمت نازل ہو گئی ہے۔ تو خالق کائنات کی آواز آتی ہے، موسیٰ، جو اس سے پہلے شیطان کا تھا اب وہ رحمان کا بن چکا ہے۔ وہ جس کی وجہ سے رحمت نازل نہیں ہو رہی تھی اب وہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ مومنین کرام، وہ کتنا ہی غفور و رحیم ہے، وہ اتنا غفور رحیم ہے۔ وہب بن معاویہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے جی۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، چونکہ آپ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو اس مکتب کا کتنا فائدہ ہے۔ وہب بن معاویہ ہے، چھٹے امام کا صحابی بھی ہے، شاگرد بھی ہے۔ ایک گنہگار کی سفارش آ کر کرتا ہے جی امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میرے دادے کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ ہاں مولا، شیعہ ہے، آل محمد کے شیعہ ہے، لیکن فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کو جا کر میرا پیغام دے دو، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو جعفر صادق تیری جنت کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اور کچھ دن گزرے ہیں، وہی وہب بن معاویہ امام کی خدمت میں پہنچا ہے اطلاع دینے کے لیے کہ وہ گنہگار اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے جو ہی وہب بن معاویہ کو دیکھا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ وہب،
تیرے اس ساتھی کے ساتھ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے مولا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ امام فرماتے ہیں دنیا میں امام سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، جب اس کا آخری وقت تھا اس کو میں نے دکھا دیا تھا کہ تیرے جنت میں محلات کتنے ہیں، میں نے اس کو آخرت میں اس کی منازل بھی دکھا دی ہیں۔ اے شیعان اہل بیت، اے آل محمد کی محبت رکھنے والے، آپ کا جن ہستیوں کے ساتھ دامن وابستہ ہے وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحے میں حر کو اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ تاریخ میں ایک جملہ ہے، رسول زادیوں کو سب سے پہلے ننگی تلواریں اور ننگے نیزے دکھانے والا یہی حر تھا۔ اس سے پہلے رسول زادیوں نے کبھی کسی کے ننگے نیزے یا ننگی تلواریں نہ دیکھی تھی، لیکن جس وقت اس نے امام علیہ السلام کے لشکر کو روکا ہے نا، اس وقت امام نے جملہ کہا تھا، امام نے فرمایا تھا سکلت کا اموں کا، او حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، آخر چاہتا کیا ہے؟ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے امام نے یہ کیوں کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ وہ فرماتے تھے امام نے اس لیے اس کی ماں کا نام لیا تھا تاکہ حر کو میری ماں کا مقام یاد آ جائے، حر کو میری ماں کا مقام یاد آئے۔ لیکن یہ حر تھا، جانتا تھا کہ حسین کی ماں کا مقام کیا ہے۔ حر کہتا ہے حسین اس بھرے مجمع میں جس طرح تو نے میری ماں کا نام لیا ہے میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا، تیری ماں فاطمہ زہرا ہے، تیری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ میں کہتا ہوں اے حر تجھے کتنا خیال ہے کہ بھرے مجمع میں زہرا کا نام نہیں لینا، میں قربان ہو جاؤں۔ اے زہرا تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جس وقت دروازے پر لوگوں کا ہجوم تھا اور کہتے تھے زہرا یا دروازہ کھولو یا اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ بی بی کہتی ہیں اس گھر میں تو علی بھی ہیں، اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں، اس گھر میں تو زہرا بھی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ جب زہرا کے دروازے پر آئے نا تو بی بی دعائیاں دیتی رہی، اور لوگوں تم نے نہیں سنا کہ میرا بابا 6 مہینے اس دروازے پر آئے تھے تطہیر کی تلاوت کرتا تھا؟ کیوں کرتا تھا؟ وہ لوگوں کو دکھاتے تھے کہ اس دروازے کی عظمت کتنی ہے، دروازے کی عظمت کتنی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم حسین کے مصائب پر زندگی بھر روتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں حسین پر مصائب بعد میں آئے ہیں، علی پر کتنے مصائب مدینے میں گزرے ہیں، علی پر مصائب کتنے گزرے ہیں۔ علامہ سبط جعفر لکھنوی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں بڑے عظیم مقرر تھے، وہ فرماتے تھے کہ کربلا اخیر ہے ظلم کی، ابتدا مدینے سے ہوئی ہے۔ لکڑیاں زہرا کے دروازے پر جمع ہوئی تھی جن کے شعلے کربلا میں بلند ہوئے تھے، لکڑیاں یہاں پر اکٹھی ہوئی تھی، وہاں پر شعلے بلند ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں زینب کے خیموں میں آگ بعد میں لگی ہے، زہرا کے دروازے کو پہلے جلایا گیا ہے۔ سید سجاد کے گلے میں رسی بعد میں پڑی ہے، علی کے گلے میں رسی پہلے مدینے میں ڈالی گئی تھی۔ میں کہتا ہوں علی جیسا بہادر ہو، جب لوگوں نے کہا تھا اے علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، زہرا کے رونے سے ہمارے آرام میں فرق آتا ہے۔
میں کہتا ہوں کیسے علی نے برداشت کیا ہوگا۔ ہم روتے ہیں زینب و ام کلثوم کو حسین کے لاشے پہ نہ رونے دیا، میں کہتا ہوں وہ تو کربلا کا چٹیل میدان تھا، وہاں پر نہ رونے دیا۔ وہ زہرا تو اپنے بابے کو گھر میں بیٹھ کے روتی تھی، لیکن آئے نا جب یہ خیش لے کر کے علی، زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، تو علی فرماتے ہیں زہرا امت کا مطالبہ ہے زیادہ نہ رویا کر، ہمارے آرام میں فرق آتا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں علی ان سے کہہ دے کہ میں زیادہ دیر اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، تمہارے آرام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نہیں، زہرا وہ مانتے نہیں ہیں۔ علی کیا کرتے ہیں، زہرا میں تیرے لیے مدینے سے باہر ایک بیت الحزن تیار کرتا ہوں۔ بھی علی نے جا کر مدینے سے باہر ایک خیمہ تیار کیا ہے۔ علی زہرا کی کیا کیفیت ہوتی تھی، صبح اٹھتی تھی، بچوں کو دیکھ بھال کرتی تھی، ایک انگلی کے ساتھ حسن کو لیتی، ایک انگلی کے ساتھ حسین کو لیتی، سارا دن بیت الحزن میں بیٹھ کر بابے پر گریہ کرتی، شام کو وہی زہرا گھر میں آ جاتی، عزاداروں مر جانے کا مقام ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بیت الحزن کو بھی آگ لگا دی اور اس بیت الحزن کو بھی جلا دیا گیا۔ اب زہرا بیٹھ کے روئے تو کہاں روئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔